اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے بھی میں آپ کو کچھ ویڈیوز کے ذریعے رابطے میں رہا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کو، خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کو ایک اپنا مشن سمجھتے ہوئے آپ سے میں سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ میں رہوں گا۔ تو جو بھی میرے پاس پہلی دفعہ مریض آتا ہے، کوئی بھی شوگر کا مریض آتا ہے، تو اس کو میں سب سے پہلے کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ان کو گائیڈ لائنس دیتا ہوں، ان کو اپنا پورا وقت میں دیتا ہوں، تاکہ جو یہ مریض ہے، یہ بہت سے سینٹرز پہ پہلے بھی گیا، یہ بہت سے پروفیسرز کے پاس پہلے بھی علاج کے لیے گیا، لیکن افسوس ہے کہ اس کی شوگر کیوں کنٹرول نہیں ہوئی۔ تو پہلے میں آپ کو شوگر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائبٹیز جو ہے، یہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہے۔ اس کو ہم میٹابولک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اب ڈس آرڈر کہنے سے یہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے آرڈر میں آ جائیں، تو ہم اس کو بغیر کسی ادویات کے، بغیر کسی انسولین کے، اس شوگر پر پوری طرح قابو اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو بہت سیریس کمپلیکیشنز ہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو یہ کمپلیکیشنز کرتی ہے، جیسے ریٹینوپیتھی ہے آنکھ میں، اور کارڈک ڈیزیزز بنتی ہیں، کورونری آرٹری ڈیزیز، اور اسی طرح کڈنی کی ڈیزیز ہے، اسی طرح پیریفرل نیوروپیتھی ہے۔ اور یہ جو ڈیزیز ہے، یہ جو شوگر ہے، اس کو ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم اس کو ڈیزیز کو اگر ڈس آرڈر کا کنٹرول نہیں کرتے، تو یہ جو ڈیزیز ہے دوسری طرف اس سنڈروم میں بدل جاتی ہے۔ سنڈروم کا مطلب ہے کہ ڈائبٹک ایک سنڈروم ہے، کتنی ڈیزیزز کی ماں ہے، کہ بے شمار ڈیزیزز اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیزیزز کی جڑ ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک ڈیزیز کارڈیک ڈیزیز یا کوئی کڈنی کی ڈیزیز پیدا کرے گی یا لیور کی ڈیزیز پیدا کرے گی، بلکہ تمام باڈی میں یہ ڈیزیزز پیدا کرے گی۔ اور پیدا کیسے کرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو میکرو اور مائکرو واسکولر ڈیزیز جو ہے، یہ میکرو اور مائکرو واسکولرز جو سسٹم ہے انسان کا، جو شریانوں کا سسٹم ہے، بہت بڑی شریانیں جیسے دل کو جاتی ہیں، دماغ کو جا رہی ہیں، کڈنیز کو جا رہی ہیں، اور باڈی کے دوسرے جو ہمارے آرگنز ہیں، ٹیشوز ہیں، ان کو سپلائی کرتی ہیں، بلڈ سپلائی کرتی ہیں، ان کو میکرو واسکولرز کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی شریانیں۔ اور اس طرح مائکرو واسکولر سسٹم جو ہے، مائکرو واسکولرز آرٹری ہولز ہیں، کیپلریز ہیں، یعنی آنکھ کے پردہ جو نیچے ریٹینا پیچھے ہے ہمارے، اس کی باریک نالیوں کو بھی یہ ڈیزیزڈ کرتی ہے۔ تو وہاں پہ یہ ہمارے آنکھوں کے اوپر اثر کرے گی، ریٹینوپیتھی کرے گی۔ کڈنیز میں بڑی آرٹریز بھی جا رہی ہیں، لیکن آگے جو چھوٹا سسٹم اندر کڈنیز کے اندر، وہ باریک نالیاں ہیں، جہاں پہ اگر وہ ڈیمیج کرے گی تو وہ پھر نیفروپیتھی کرے گی، ہمارے کڈنیز کو جو ہے وہ اس کو پرابلم میں لے آئے گی۔ اسی طرح ہمارے نروس سسٹم کو کرے گی، جب یہ میکرو اور مائکرو واسکولرز کو ڈیزیز کرے گی تو ہماری پیریفرل نیوروپیتھی آ جائے گی، جس میں بے شمار پھر سمٹمز آتی ہیں، جلنے کے، پاؤں کے، نمنس کے، اور باڈی کی جو ہمارا پھر مسل ویسٹیجز ہوتی ہیں۔ یہ ایک جو شوگر مریض انکنٹرولڈ ہوتا ہے، اس میں یہ ساری علامات آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ شوگر کے جو خاص جو علامات ہیں، جو پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، پولیفیچیا، پولیڈپسیا، پولی یوریا، یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام علامات کسی میں ہوں۔ ایکسیڈنٹلی بھی شوگر جو ہے وہ کسی اور مرض کے لیے گئے تو اس کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو دیکھنا ہے شوگر کو، اب یہ اتنی ڈیزاسٹرس قسم کی ڈیزیز ہے
کہ لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کر لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور کوئی ڈاکٹر ہمیں اچھا مل جائے، کاؤنسلنگ کرے اور ڈاکٹر کے پاس آپ کی ایزی ایکسیس ہو. ڈاکٹر آپ کا شوگر کے مرض کے لیے، بلڈ پریشر کے مرض کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے قریب ہو. آپ پتہ نہیں دنیا کے کسی حصے میں ہوں، کسی شہر میں ہوں، تو میں آپ کو بغیر کسی لالچ کے، یہ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اپنا اخلاقی اور اپنا پروفیشنل فرض سمجھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس آپ کی ایزی ایکسیس ہو، اس کے ساتھ آپ کا کلوز کوآرڈینیشن ہو، آپ کا ملنا جلنا ہو، تو پھر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا، کاؤنسلنگ کرے گا، تو آپ شوگر کے مرض کے اوپر قابو کر سکتے ہیں. ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دی شوگر لیول اینڈ یور شوگر دیٹ از اے لائف تھریٹننگ ڈیزیز اینڈ یو ول بی نو ویئر. تو اگر آپ نے اس شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا علاج جو ہے بغیر ادویات کے اور بغیر انسولین کے ممکن ہے. اس لیے جب ہمارے پاس شوگر کا مریض سب سے پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کو میں کچھ بڑی بڑی چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے. لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنے میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس جو ہے عمل آپ نے کرنا ہے وہ فریکوینٹ بلڈ شوگر مانیٹرنگ کرنی ہے. کیونکہ شوگر کے چیک کرنے سے اور 3 ماہ کے بعد HbA1c، یا جب آپ نئے مریض بن کے آئیں گے اس وقت بھی ہم HbA1c کرائیں گے اور دیکھیں گے کہ پچھلے 3 ماہ آپ کی 24 آورز دن رات شوگر کا لیول کیا رہا ہے. اور اب ہم نے شوگر کے لیول کو مانیٹر کرنا ہے. دن میں 4 دفعہ کریں گے، 5 6 7 یا 8 مرتبہ کریں گے، اکارڈنگ ٹو کنڈیشن آف دی پیشنٹ کے ڈائبٹیز کس لیول کے اوپر ہے. جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو آگے لائف اسٹائل، اگلی جو بات کر رہا ہوں کہ جو ہم لائف اسٹائل چینج کرنے لگے ہیں، کہ ہم نے جو میئر اب لینی ہے، اگلی میئر جو لینی ہے، ان سب کو جو بتانا ہے اس چارٹ نے بتانا ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کیا وہ کوشش ہماری برابر ہو رہی ہے. جب ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، تاریخ ڈالیں گے، اور اس کے بعد شوگر ناشتے سے پہلے کی چیک کریں گے، ناشتہ کرنے کے 1.5 گھنٹے کی بعد چیک کریں گے، دوپہر کا کھانا کھانے کی 1.5 گھنٹے کے بعد کی چیک کریں گے، رات کا کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد کی چیک کریں گے، پھر رات کو شوگر 3 بجے یا عادت صبح چیک کریں گے. جبکہ بہت سے ہارمونز، بہت سے کیمیکلز اندر سے پیدا ہوتے ہیں، گلوکونیوجینیسس سے لیور سے شوگر اندر آ جاتی ہے. رات کو شوگر بالکل صحیح تھی، دوپہر کو، صبح کو، لیکن صبح فاسٹنگ لیول انسان کا زیادہ آ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے شوگر کو بار بار چیک کرنا ہے. سیکنڈ جو ہے، ہم نے لو کارب ڈائٹ لینی ہے. جو میئر لینی ہے کہ ہم نے جو ڈائٹ لینی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ جو ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے. لیکن یاد رکھیے کہ آپ بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بہت سے ڈاکٹرز کو سنتے ہیں، کوئی آپ کو کیٹو ڈائٹ کا بتا رہا ہے، کوئی آپ کو خالی پروٹینز کی ڈائٹ کا بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پروٹینز اور فیٹس لیں. لیکن گلوکوز کا ہونا بھی انسان کی زندگی کے لیے، اس کی ایکٹیویٹی کے لیے، اس کی ورکنگ کے لیے، اور خاص طور پہ آپ کا برین جو ہے ڈائریکٹ وہ لیور سے نہیں، ڈائریکٹ شوگر کو برین جو ہے اپنا کنزیوم کرتا ہے، تو اس کو بلڈ میں شوگر چاہیے. باقی جو شوگر تمام جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی شوگر کو ڈائریکٹلی کنزیوم کرتے ہیں، مسلز بھی اور باقی ٹیشوز بھی. اور باقی جو شوگر ہے وہ لیور میں جا کے گلائکوجن کی شکل میں وہ جو ہے سٹور ہو جاتی ہے. لیکن اب ایکٹیویٹی کے لیے، ورکنگ کے لیے، اور خاص طور پہ مینٹل ورکنگ کے لیے گلوکوز کا ایک نارمل مقدار میں ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہماری ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ پروٹینز بھی ہونے چاہیے، فیٹس بھی ہونے چاہیے، اور ایسی ڈائٹ، ایسے پروٹینز ہونے چاہیے کہ جن میں 9 اسینشیل امائنو ایسڈز ہیں وہ ہمیں اینیمل سورس سے ملیں گے، اینیمل پروٹین سے ملیں گے. لیکن ہم اتنے زیادہ اینیمل پروٹینز نہیں لیں گے کہ جو کہ ہمارے کڈنی کو یا ہمارے لیور کو، کیونکہ یہ لیور میں جا کے انہوں نے جا کے میٹابولائز ہونا ہوتا ہے، پروٹینز نے امائنو ایسڈز پھر پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ مختلف پروسیسز کے ذریعے، پھر کڈنی کے ذریعے یوریا سائیکل ہے، پھر یہ کڈنی کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں. اس لیے شوگر خود ہی پہلے ہمارے لیور کو، ہمارے دل کو، ہمارے کڈنیز کو پہلے ہی ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، ان کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے. اتنے
کاربوہائیڈریٹس اتنے پروٹینز لینے ہیں کہ جو پروٹینز ہمارے لیور کو نہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں اور نہ ہمارے کڈنیز کو کریں. کئی لوگ آپ کو ناشتہ بتائیں گے جی 5 انڈے لے لیں, 6 انڈے لے لیں, کسی چیز کی ایکسیس, اتنا زیادہ گوشت لے لیں, یا آپ مغز لے لیں, یا آپ گوشت کھا لیں, بیف کھا لیں, اور یا آپ کلیجی کھا لیں, آپ جو ہے کڈنیز لے لیں. کئی ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر, لیکن ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے پروٹینز لینے ہیں تو ایک حد میں لینے ہیں, کیونکہ اینیمل پروٹین سے ہمارے اسینشیل امائنو ایسڈس ملیں گے. ٹوٹل جو ہے ہمارے امائنو ایسڈس ہیں 20 ہیں, دوسرے نان اسینشیلز ہیں, کچھ درمیانے درجے کے ہیں. اسی طرح فیٹ ہمارے غذا میں ضرور ہونی چاہیے, فیٹ, اور پھر اس کے ساتھ ہمارے یہ جو بیسک جو چیزیں ہوں گی, پھر وائٹامنس ہیں, منرلز ہیں, یہ چیزیں ہماری بیسک چیزیں ہیں, یہ ہمارے ڈائٹ کے اندر ہونی چاہیے اور ان کا ہونا ضروری ہے. لیکن کسی چیز کی ایکسیس نہیں, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ غذائیں لیں جن میں کاربوہائیڈریٹس بہت کم ہیں, اور کاربوہائیڈریٹس کو ہم بہت کم مقدار میں رکھیں. ویسے عام کلیہ ہے, عام مریضوں کے, عام مریض نہ بھی ہوں, کوئی عام سبجیکٹ کے لیے, نارمل لوگوں کے لیے ہماری غذا میں 45 to 65% کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے, 20 to 25% پروٹینس اور 20 to 25% فیٹس ہونے چاہیے. اور ہر باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 گرام پر kg ویٹ جو ہے پروٹینس ہونے چاہیے, اور اسی طرح بھی فیٹ بھی اس کے قریب قریب ہونی چاہیے. اور کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ہماری ڈائٹ میں جو ہیں وہ ہمیں جو کیلوریز چاہیے وہ اس کے سلسلے سے اگر ہم اس ریشو کو نکالیں تو یہ 300-400 گرام کے قریب ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ بنتے ہیں. ہمارا جو لائف سٹائل ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل کے لیے ہمیں 1200-1500 کیلوریز تک چاہیے, یا بس زیادہ سے زیادہ 2000 کیلوریز تک چاہیے. لیکن جو ورکنگ کلاس ہے ان کا جو ہے شیڈیول اور ہے. اگر کسی ورکنگ کلاس کے بندے کو, مزدور کو, یا کسی اور کو ڈائبٹیز بھی ہو تو اس کے لیے پھر ہمیں ویسا شیڈیول بنانا پڑے گا. اگر ہم پوری کوشش کریں یہ ایسی لو کارب ڈائٹ لیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیلنس ڈائٹ لیں جس سے ہمارے باڈی کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے, اور ہم یہ ڈائٹ لے کے اپنی شوگر کو جو کہ نارمل لیول کے درمیان رکھ سکے. جیسا کہ شوگر کا نارمل لیول ناشتے سے پہلے جو ہے وہ 60 سے 100 تک ہے, حد 110 تک ہے. لیکن اگر 126 سے یہ ایکسیڈ کر جائے تو یہ پھر ہم جو ہے وہ پہلا جو ہے 110 سے 126 تک, پھر ڈائبٹک میں اگر 126 کو ایکسیڈ کر جائے تو پھر ہم ڈائبٹک فیز میں آ جائیں گے. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد, ناشتے کے بعد, کوئی بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد ہمارا جو لیول ہے وہ دیٹ شوڈ بی بٹوین 110 to 150, 1 up to 160 از کمپرومائزیبل, وہاں تک ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ 189 سے زیادہ ہوگا تو وہاں تک تو پری ڈائبٹک ہے. 110 to 189 از پری ڈائبٹک آفٹر ٹیکنگ سم تھنگ آفٹر لنچ اینڈ ڈنر. لیکن اگر ہم 189 کو کراس کرتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی ڈائبٹک ہیں اور ڈائبٹیز ملائٹس کے باقاعدہ مریض ہیں. لیکن اگر ادویات کے بغیر اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر کے اور اس کے ساتھ ہم واک کریں گے, واک جو ہے لائف سٹائل کو چینج کرنے میں بہت ضروری ہے. 45 منٹس کی واک جو ہے, 30 منٹس کی بھی کم از کم جو ایروبک جو ہے واک, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایروبک واک از ویری امپورٹنٹ دین این ایروبک واک. ایروبک واک میں ہمیں جو ہے چل کے کر کے ہمیں جو ہے انسولین جو اندر ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ جو ٹائپ 2 ڈیزیز ہے وہ ڈیزیز ہے انسولین ریزسٹنس, اگرچہ وہ بھی آٹو امیون ہے. ڈائبٹیز جو ٹائپ 1 ہے وہ بھی آٹو امیون ہے, لیکن وہ جینیٹک ڈیزیز ہے ٹائپ 1 جو ہے. ٹائپ 1 میں ہمیں انسولین دینا بہت ضروری ہے, لیکن ٹائپ 2 میں ہم انسولین اور میڈیسنس کے بغیر بھی کوشش کر کے ہم اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور علاج ممکن ہے. اور یہ جو میں نے بہت ضروری آپ کو باتیں بتائی ہیں, اسی طرح ہمارے پاس اور فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اسی طرح ڈرائی فروٹس ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں جو شیڈیول ہوگا صبح کے ناشتے کا, دوپہر کے کھانے کا, رات کے کھانے کا, اور ان کے درمیان صبح کے ناشتے, دوپہر کے درمیان, دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان,
اور رات کے کھانے کے بعد کیا چیزیں لینی ہے وہ میں ان ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پوری طرح آگاہ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا اور گائیڈ کروں گا کہ کتنی مقدار میں آپ نے اپنے تمام جو میلز اور جو بونسز ہیں وہ لینے ہیں، تاکہ اگر شوگر کو انسولین اور ادویات کے بغیر ہم اس کا علاج کر لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تمام میجرز لینے کے باوجود تو پھر ہمیں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کے مشورہ سے ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی ادویات لینی پڑیں گی، میڈیسنس لینی پڑیں گی، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں ہیپیٹائٹس سی ہے، کسی میں کارڈک ڈیزیز ہے، کسی میں کڈنی فیلئر ہے، کسی میں پریگننسی ہے، تو اس صورت میں ہمیں انسولین بھی دینا ضروری پڑ سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جس چیزیں جو ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میری دوسری ویڈیوز آئیں گی ان کو میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں، ڈائٹ شیڈیول کے بارے میں، جو ڈائٹ پلان جو ہوگا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو سے آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے اور ڈائبٹیز کے خلاف ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے تاکہ ہم میڈیسنز کے بغیر جو ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکیں، جو کہ بالکل ممکن ہے۔ اس کے لیے آپ کو ساتھ چارٹ جو ہے 1 ویک 2 ویک یا 3 ویک بنانا ضروری ہوگا کہ آپ فل ایفرٹ کریں اپنی ڈائٹ کو، جس طرح میں نے کہا ہے کہ ماڈیفائی کر کے، لیکن بیلنس ڈائٹ لے کے، تو آپ اگر اس شوگر لیول کو ناشتے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد کنٹرول میں لا سکتے ہیں تو دین وی ول سکسیڈ وداؤٹ ٹیکنگ اینی میڈیسن اور وداؤٹ ٹیکنگ انسولین۔ تو دس از اپ ٹو یو، یہ میں نے آپ کی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ اپنے اور دوستوں سے، احباب سے، شوگر کے مریضوں سے خصوصاً ضرور شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے آئندہ رابطہ کے لیے آسانی ہو۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔